ہمارے نا محلے میں ایک درزی ہوتا تھا، بہت کاریگر تھا، اس کے بڑے شاگرد تھے۔ اصل وہ بکھر کا تھا، یہاں روزی روٹی ملی تو وہیں آ گیا، پرانے شہر میں رہتا تھا۔ تو وہاں اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ تھا، وہ جس دکان پہ بھی بیٹھتا، ساری عمر گھر بھی کرائے کا تھا، اس کی دکان بھی کرائے کی، اور ساری عمر ایسی گزری۔ جس دکان پہ بیٹھتا تھا، جس دکان پہ بیٹھتا تھا وہ اس دکان وہ کیا کرتا تھا، ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس کی دکان کرائے پہ نہیں ہوتی تھی۔ غور طلب بات ہے، عجیب بات بتا رہا ہوں، یہ میرے دیکھے واقع ہیں۔ وہ ہمارے پڑوس میں کوئی 30 سال رہا، تقریباً 30 سال رہا۔ وہ ویران دکان لیتا تھا، نامور اتنا تھا کہ استاد کو آ کے دنیا ڈھونڈتی تھی جب وہ گلی کے کونے میں جہاں بیٹھ جائے، اتنا کاریگر تھا۔ ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس دکان کو کوئی نہیں لیتا تھا، پھر لکھواتا تھا کہ میں اتنے سال تک نہیں اٹھائے گا، وہ خوشی سے لکھ کے دے دیتا تھا، کیونکہ اس کو تجربہ تھا، اس کو نہیں تھا۔ اتنے اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا کہ کل کو مجھے اٹھائے گا، کیونکہ میں کیسے اٹھاؤں گا، میری دکان کرائے پہ نہیں جاتی، تو مجھے کرایہ دے رہا، اتنے عرصے سے میری دکان بند پڑی ہے، میں کیسے اٹھاؤں گا؟ کہہ رہے نہیں، وہ تو مجھے اٹھائے گا، پتہ ہے مجھے۔ بڑے بڑے لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا، لکھواتا تھا، کرایہ دیتا رہوں گا، دیتا تھا۔ ادھر وہ کرایے پہ بیٹھتا تھا، چند دنوں کے بعد اس کے پاس لوگ آنا شروع ہو جاتے، یہ دکان دے۔ وہ اگر 20 روپے کرایہ دیتے، ہم 30 روپے دیتے ہیں، ہم 40 روپے دیتے ہیں، کوئی کہ ہم 50 روپے دیتے ہیں۔ اب اس کا دماغ بیچارے کا تو ویسے ہلا چیترل گیا، دماغ تو ہلنا تھا۔ وہ اس کو آ کے کہتا کہ مجھے اتنے لوگ دے رہے ہیں، میں نے کہا میں نے تجھے پہلے کہا تھا لکھوا کے دو۔ اچھا، یہ چند بار ہوا، جس دکان پہ بھی بیٹھتا تھا، اس دکان پہ بیٹھتے ہی اس کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو جاتا۔ اب یہ راز کسی کو پتا نہیں تھا، یہ راز ہے کیا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے نا ایک دفعہ یہ راز ایک بندے کو بتایا، اس نے مجھے بتایا، براہ راست میں نے اس سے بات نہیں ہوئی، لیکن ہمارا پڑوسی تھا، وہ ایک بندے کو اس نے راز بتایا، ہمارا ایک رشتہ دار تھا، اس کو یہ راز بتایا اور اس کو کہا کہ میرے ساتھ یہ راز ہے۔ اس نے اب جو لفظ کہنا، پہلے میں وہ لفظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہنے لگا، وقت میرے اوپر پاگل ہے، اور مجھے وقت میرے اوپر پاگل ہے، میں نہیں چاہتا وال میں کو آتے ولڑ چپک جاتا ہے، چپٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے، میں نہیں چاہتا، آگے پھر مجھے لپٹ جاتا ہے وقت۔ اچھا، جس کی دکان آنے کی ہوتی ہے 100 آنے کی ہو جاتی ہے۔ اچھا، ادھر میں دکان چھوڑ کے جاتا ہوں کسی اور جگہ پہ، وہ دکان پھر آنے کی ہو جاتی ہے، پھر جہاں میں جا کے بیٹھتا ہوں پھر وہ 100 آنے کی ہو جاتی ہے، پھر وہ پیچھے والے مجھے آ کے بلاتے ہیں، آپ کی مہربانی آ جاؤ، اس سے کم کرایہ دینا۔ تھا کوئی ایسا، کیونکہ ہاتھ کا کاریگر بہت کم ہوتا ہے جو سر پھرا نہ ہو، ہاتھ کا کاریگر وہ ہاتھ کا جس شعبے کا ہو، تھا کوئی سر پھرا، کہہ رہا میں نہیں جاتا تھا دکان پہ، تم نے مجھے نکالا تھا۔ ساری زندگی اس نے ایسے گزاری۔ اب یہ وقت کہاں سے ملا؟ اب وقت کو سن، کہا میرا باپ مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، بڑا ہوا تو اس نے مجھے درزیوں کے کام پہ ڈال دیا کہ بیٹا چلو چھاؤں کا کام ہے تو کرتا رہے گا۔ میں تو دھوپ سردی گرمی مزدوریاں کرتا رہا، درزیوں کا کام چھاؤں کا کام ہے تو کرتا رہے گا۔ اور میرے والد کہتا تھا تجھے کوئی ایسا رئیس مل جائے جو اپنی دیوڑی میں تجھے جگہ دے۔ بعض رئیس ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے مستقل درزی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ہر وقت کپڑے سلتے رہتے ہیں۔ کہہ رہے دعائیں دیتا تھا والد مجھے کوئی رئیس مل جائے۔ کہ والد کا حادثہ ہو گیا، والد کی ٹانگ ٹوٹ گئی، والد کی بوڑھی والدہ تھی، میں ہم والد کی خدمت کرتے تھے، والد دعائیں دیتا تھا، ان پڑھ تھا، کسی نے والد کو اللہم صلی علی محمد بتا دیا، بس یہی پڑھتا تھا، اور ٹوٹی پھوٹی قل ہو اللہ پڑھتا تھا، باقی کوئی ابا کو پتا نہیں تھا۔ کہا میں درزیوں سے پیسے تھوڑے سے لاتا تھا، گھر میں فاقے آنا شروع ہو گئے، تھوڑے سے پیسے میں لاتا تھا، ابھی کام سیکھا نہیں تھا، استاد کبھی کبھار دے دیتا تھا، اور والد روز لاتا تھا۔ گھر میں سختی اور تنگی آنا شروع ہو گئی، بہت زیادہ غربت، تنگ دستی۔ ہماری ایک پھوپھی تھی، کہیں دور رہتی تھی، بہت بوڑھی تھی، والد سے بھی بڑی تھی، وہ آ کے ہمارے گھر اس نے قیام کر لیا کہ تمہارے والد کی خدمت کروں گی۔ اس کے بیٹے اسے ٹھوکریں مارتے تھے اور اس کی عزت نہیں کرتے تھے، وہ پھر گھر آ گئی۔ اب میری ماں مجھے دیکھے، میں اپنے دیکھوں، ماں نے کہا بیٹا آ گئی ہے، اس کی بھی خدمت ساتھ کرنی ہے۔ اب پھوپھی نے، ایک پھوپھی بوڑھی ابے سے بڑی، ایک والد معذور، بوڑھی والدہ، اور بہت سارے بہن بھائی۔ کہا کہ کئی راتیں ایسی گزرتی تھی، میں اور میری ماں نہیں کھاتے تھے، ہم فاقوں میں سوتے تھے، پھوپھی کو کھلاتے تھے۔ کہا پھوپھی کھاتی بہت تھی، کھاتی بہت تھی، آپ بچوں کا سب کچھ کھا جاتی تھی، سارا اپنا بھی کھا جاتی تھی، کھاتی بہت تھی پھوپھی۔
کہا اس سے چھینتے تھے تو پھوپھی لڑنے پہ آ جاتی تھی. ایک گھر میں عجیب کشمکش تھی. کہا ان سختیوں تلخیوں میں ان کی خدمت کرتا رہا، باپ کی ماں کی خدمت کرتا رہا، حتیٰ کہ والد پتہ نہیں کتنے سال کہے مجھے بھول گئے، فوت ہو گئے. اور پھپھی نے کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم نے والد کو زہر دیا ہے. اس نے سارے جہان کو کہنا شروع کیا کہ انہوں نے والد کو زہر دے دیا، میرے بھائی کو مار دیا. گھر میں روٹی بھی کھاتی تھی، بچوں سے چھین کے بھی کھاتی تھی، چوری چھپے بھی کھاتی تھی، دن رات بھی کھاتی تھی، ہمیں برا بھلا بھی کہتی تھی، لوگوں کے ہاں شکوے بھی کرتی تھی. پھوپھی نے جینا حرام کر دیا. کہا میری ماں کہتی تھی بیٹا کوئی بات نہیں، برداشت کرو. برداشت کرتے کرتے پھوپھی بھی چلی گئی اور اس کو اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کیا. اور پھر اب ماں رہ گئی. اب میں نے اپنی ساری توجہ ماں پہ ڈال دی. کہا اماں کیا کرتی، خالی چابی نہیں ہوتی ہے، چابی روٹی تو تھوڑی سی ہوتی تھی کھا لیتے تھے، خالی چابی ہاتھ میں ایسے لے کے نا کہتی اللہ اس کو اتنا بخت دے، اتنا بخت دے، اس کے ساتھ دھرتی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ سوئی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ دھاگا لگے تو اس کو بخت دے، اس کے کپڑے جو پہنے اس کو بخت دے، اس کو جو دیکھے اس کو بخت دے، اس کو جو اس کو دیکھے اس کو بخت. اما چھابی لے کے مانگتی تھی، روتی تھی، اور بعض اوقات چھابی میں اما کے بہت سارے آنسو ہوتے تھے. کہ بس یہ نظام چلتا رہا چلتا رہا. اما بھی گزر گئی. اب اس کے بعد پھر میں میرے بچے، اب جو بخت کے دروازے کھلے، میں جس کو دیکھتا ہوں اس کو بخت، جو میرے کپڑے پہنتا ہے اس کو بخت، جس سے سوئی خریدتا ہوں اس کو بخت، جس سے دھاگا خریدتا ہوں اس کو بخت، جس کی جگہ پہ بیٹھتا ہوں اس کو بخت. بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں. خیال کرنا ابھی بخت بیدار ہے، کہیں بدبخت آنکھیں سو نہ جائیں. وہ دعاؤں کا ذخیرہ اس درجی کے پاس تھا، وہ دعاؤں کا ذخیرہ، پھپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، ابی کی صبر کا ذخیرہ، پھپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، اماں کے صبر کا ذخیرہ اس ساتھ تھا. بس سہتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. اللہ کے نام اعمال میں، اللہ کے نظام میں لکھا جاتا رہا. وہ تجھے کوئی دعائیں دے نہیں رہا، نہ دے، میرے نظام میں تو ان لوگوں میں ہے جن کے ساتھ دعائیں ملتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لگتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لپٹ جاتی ہیں، تو ان لوگوں میں. ہمیں دعاؤں کا ذخیرہ چاہیے، ہمیں دعائیں چاہیے کسی کی، ہم کسی کی دعاؤں میں آ جائیں. میرے حضرت فرماتے تھے نظر بد لگتی ہے نا کھا جاتی ہے، اس طرح اچھی نظر بھی لگتی ہے. تجھے کسی اللہ والے کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے مرشد کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے ماں باپ کسی درویش کی اچھی نظر لگ جائے، اور نظر تیرا کام بنا دے گی. جس طرح بری نظر کھا جاتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اس طرح اچھی نظر آباد اور شاد کر دیتی ہے، باہ مراد کر دیتی. کہتا ہے اللہ میری ساتھ غیبی مدد عطا فرماتے سورۃ قریش کی وجہ سے. جی یہ اور فائدے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے رزق میں وسعت کر دی، گھر بھی دیا. جی پیٹ اور ویٹ کم ہو گیا، وزن اور پیٹ کم ہو گیا. سورۃ قریش کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں 4 سال سے پڑھ رہا ہوں، مجھے 2 نفع ملے ہیں. ایک روحانی رزق ملا ہے، اور دوسرا جو کھانا کھاتا ہوں وہ عبادت پہ لگتا ہے، عبادت پہ لگتا ہے. بہت بڑی بات ہے. جی آپ بیان کریں، پیچھے والے مختصر بیان. ہاں جی ٹھیک بیٹھے. یہ نعمتیں ہیں اللہ کے نام کی، میری دوائی نہیں ہے میں بیچ رہا ہوں کہ آپ کو کہہ رہا ہوں ہاں بھی کون کو کیا فائدہ ہوا اور اس کے بعد میری دوائی کی سیل لگ جائے گی. یہ اللہ پاک کے نام کی عظمتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جو اللہ کے نام کو عظمت سے لیتا ہے، وقار سے لیتا ہے، شان و شوکت سے لیتا ہے. اللہ اپنے نام کی عظمت، اپنے نام کا وقار اس کو دیتے ہیں، اور اس کا نفع دیتے ہیں، اور اس کا فائدہ دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے. اگر اللہ بہت کریم ہے اور بندے کو اللہ پاک ضائع نہیں کرتے، بہت کریم ہے. جتنی اللہ کی عظمت کو بیان کریں گے، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں گے، اللہ کے وقار اور شان و شوکت کو بیان کریں گے، اللہ اپنے غیب کے خزانے سے نسلوں کو دیتا چلا جائے. میرا ایک مشورہ ہے، سورۃ قریش کا آپ نے اہتمام کیا اور کیا، لیکن میری درخواست یہ ہے صبح شام کم از کم سورۃ قدر 3 بار اور سورۃ کوثر 3 بار. یہ وبائی بیماریوں کے لیے، یہ شوگر کے لیے، یہ
لا علاج بیماریاں، ہیپیٹائٹس ہے، شوگر ہے اور اس قسم کی بیماریوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے اور بے مثال با کمال چیز ہے، اور زندگی میں بہت کمال چیز، بہت کمال چیز۔ وبائی بیماریاں، لا علاج بیماریاں، جن بیماریوں کے اندر انسان تھک گیا، بیماریوں کا تذکرہ ہوا تو ایک اور تحفہ دیتا ہوں۔ مری کی رنگ روحانی منزل کا انتقال ہونا تھا تحصیلدار کی عدالت میں اپنے ایک مخلص کے ساتھ دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ نیچے دیکھا میں نے ڈھلوان میں ایک بابا جی ہیں، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ یہ لنڈے کے کپڑے جرسیاں دیوار سے لٹکا رہے ہیں بیچنے کے لیے، اور نیچے برتن رکھے ہیں، فی برتن 10 روپے 50 روپے 20 روپے اس طرح کے برتن رکھے ہیں۔ تو میں دیکھتا رہا ہوں کہ یہ منظر کہ وہ معذور آدمی ہے، مجبور ہے۔ میرے ایک ساتھ تھے، میرے ساتھ تھے مقامی مری کے، میں نے چند ہزار روپے نکال کے اسے دیے۔ میں نے کہا بازار سے جا کے چنے لے آؤ ایسے جو چھلکا سمیت بھنے ہوئے ہیں، اور ساتھ منقہ لے آؤ، بڑی کشمش منقہ، بس یہ 2 چیزیں لے آؤ، ہم وزن لے آؤ۔ اچھا وہ لے آیا، میں نے وہ دونوں چیزیں لیں اور بابا جی کے پاس گیا۔ میں نے کہا بابا جی کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگے یہ تکلیف بہت پرانی ہے، علاج نہیں کیا، کہا بہت مہنگا علاج ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میں نے پہلے اپنا دانستہ تعارف کرایا، میں نے کہا تعارف نہ کراؤں گا تو بابا کس چیز کی عظمت نہیں لے گا، اللہ اپنی تعارف کرا کے اپنی عظمت، اپنے حبیب کا تعارف کرواتا ہے اللہ۔ میں نے کہا میں حکیم ہوں، اور میں نے دانستہ کہا بابا جی بڑا مشہور حکیم ہوں، اپنے منہ میاں بٹھو، پتہ نہیں میرا جذبہ کیا تھا، میری نیت تو اللہ ہی جانتے ہیں، اور یہ میں نے آپ کے لیے نسخہ منگوایا ہے، آپ یہ کھا لیں، 1 مٹھی صبح، 1 دوپہر 1 شام، یہ کھانا بھی ہے، یہ دوا بھی ہے، یہ غذا بھی ہے، آپ کھا لیں۔ میں نے وہ بتایا، ان کو دیا، بڑا خوش ہوا کہ میں کھاؤں۔ میں نے کہا آپ کا یہ راشا، یہ اس وقت دنیا کی لا علاج بیماریوں میں ہے، کیا کہتے ہیں، پارکنسن کہتے ہیں، ہاں بہت لا علاج بیماریاں۔ لاہور کے ایک مشہور مٹھائی کی دکان ہے، ان کی برانچیں ہیں پورے ورلڈ میں، میرے پاس آئے، بات کرتے کرتے لپٹ جاتے تھے، ایسے ہاتھ ایسے کرتے لپٹ جاتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے۔ 2 ملازم تھے جو ان کو سنبھالتے تھے، وہ کہتے تھے دنیا کی تمام پھر کے میں آیا ہوں، کہیں اس کا علاج نہیں، منقہ اور چنے سے اس کا علاج ہو گیا۔ یہ آج کل اس کا موسم دھند ہے، سخت سردی ہے، دسمبر ہے، یہ موسم اس کا زبردست ہے، سارے موسم ہیں لیکن یہ موسم تو کمال موسم ہے۔ 1 مٹھی صبح شام کھا لیں، 1 مٹھی صبح نہار منہ ہی کافی ہے۔ ہاں کس کو بیماری ہے وہ صبح دوپہر شام کھائے، جس کو بیماری نہیں ہے وہ 1 وقت کی کھا لے تو 1 وقت بھی کافی ہے۔ اچھا سال ہر سال گزر گئے، کچھ عرصے کے بعد پھر وہیں جانا ہوا، ساتھ ہمارے ایک دوست رہتے ہیں خالد صاحب، ان کے ہاں خیال ہوا یہاں ایک بابا تھا جس کو میں نے منقہ اور چنوں کا وہ ٹوٹکا دیا تھا، ان کا پتہ کر لے۔ تو گیا تو بابا جی کی دکان وہی دیوار پہ لٹکے ہوئے کپڑے، اور بیٹھے ہوئے تھے پتھر پہ سامنے، تو میں جا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بابا میں وہی حکیم ہوں جس نے آپ کو وہ چنے اور منقہ دیا تھا۔ یقین جانیے بابا تو 18 سال کے جوان کی طرح ایسے اٹھا اور مجھے گلے لگایا۔ اچھا میں گلے لگ کے نا اس کے ہاتھوں اور باہوں اور بازوں کی گرپ سمجھ رہا تھا کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے۔ ٹھیک، اس سے پہلے مجھے بابے کا ہاتھ ملانا یاد ہے، مجھ سے ہاتھ ملا نا ایسے ہل رہے تھے، بابے کی گرپ تھی۔ میں نے کہا بابا زندہ باد ہو گیا تو، اور بابا جی بالکل ٹھیک تھے، اور مجھے اپنے پتھر پہ بٹھایا، وہاں بٹھایا، پھر ایک پرانی جرسی لے آئے، ٹھنڈا پتھر تھا، وہ نیچے بچھائی، خود ساتھ بیٹھے، بہت محبت کی، اور اس کی آنکھوں سے ممنونیت اور آنکھوں سے جو دعائیں میں دیکھ رہا تھا، آنکھوں کے اندر کی بے زبان دعائیں، بے زبان دعائیں، بے زبان دعائیں۔ بھائی بیٹھ جائیں، منت ہے بیٹھ جائیں۔ ایسا زبردست ٹوٹکا ہے، مغل میں سے ایک بادشاہ گزرے ہے، ابا جی احتیاطاً فوت نہیں ہو رہے تھے، احتیاطاً ابا جی فوت نہیں ہو رہے تھے، ابا جی فوت ہوں گے تو بادشاہ اگلے کو ملے گی، تو انہوں نے کیا کیا، ابا جی کو احتیاطاً قید کر دیا، قید کر دی۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں، جب قید کر دیا اور خود بادشاہ بن گئے اور 50 سال حکومت کی۔ 50 سال ابا جی نے کہا چلو بیٹا مجھے قید تو کر دیا، 2 چیزیں دے دے، ایک بچے دے دے ان کو پڑھاتا رہوں گا، ایک چنے دے دے اس کو کھاتا رہوں گا۔ باپ بھی بادشاہ کا بیٹا تھا، بادشاہ تھا، کہنے لگا ابا تو بادشاہ سے ہٹ گیا ہے پر بادشاہت ابے کے اندر سے نہیں گئی، بچے دے دے پڑھاتا رہوں گا، بچوں میں بادشاہت ہوتی ہے، اور چنے دے دے کھاتا رہوں گا، چنا بادشاہوں کی غذا ہے، شہنشاہوں کی غذا ہے چنا۔ جس دور میں سکول پڑھنے والے بچوں کی جیبوں میں چنے ہوتے تھے، فاسٹ فوڈ نہیں ہوتی تھی، اس دور کے بچوں کی ذہانت، اس دور کے بچوں کی عقل، اور 5 جماعتیں پڑھے گا بچہ پوری بستی کا استاد ہوتا تھا، پورے گاؤں کا استاد ہوتا تھا، کہ وہ جیب میں چنے ہوتے تھے۔ ہاں کوئی مالدار ہوتا تھا تو اس کی ماں بادام اور کشمش بھی ڈال دیتی تھی، ورنہ چنے تو ہر کی جیب میں ہوتے تھے۔ چنے ملتان کے ہمارے ایک محسن تھے حکیم فیروز الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جیب میں چنے، کشمش اور بادام ہوتے تھے،
اور مجھے کہتے تھے کبھی بھی برائلر بادام نہ کھانا. میں نے کہا برائلر بادام کیا؟ کہا یہ موٹے موٹے جو بادام آئے ہوئے ہیں دیسی بادام کھانا. دیسی. اچھا وہ ہاتھ میں کبھی نہیں دیتے تھے, کہتے تھے منہ کھولو, مٹھی بھرتے تھے منہ میں ڈال کے, آگے وہ ہاتھ رکھتے تھے, اب کہنے کہ اس کو منہ میں سیٹ کرو خود, سمجھ گئے؟ ایسے بھرا, ایسے منہ میں رکھا, اور بندہ کہتا تھا میرا منہ بھر گیا, کہنے لگا بعد میں بھی تو نے ہاتھ دے کے اس کو اندر سیٹ کرنا ہے, ابھی کر جلدی کر. پھر بندہ اس کو سیٹ کرتا تھا, پھر وہ ہاتھ ہٹا لیتے تھے, بس یوں جیب سے مٹھی بھرتے تھے. اور مجھے الفاظ ان کے یاد ہیں, یہ کھانے والا کیسے ہوگا؟ طاقتور ہوگا. کہا میں سور کا شکار کھیلتا ہوں دلدل میں, وہ آگے میں پیچھے ہوتا ہوں, میلوں میں تھکتا نہیں ہوں, میرے پاس یہی ہوتا ہے اور گڑ ہوتا ہے. ایک دفعہ کہنے لگے آ حکیم آتے کو اپنی طاقت دکھاؤں والا. ایسے بازو کر لیا. میں کوئی تھا 22-25 سال کا, ایک اور جوان جا رہا تھا, وہ چھوکرا ادھر وہ ادھر. اس وقت وہ 80 کے قریب تھے, اور رمضان کی صبح اٹھ کے غسل کیا, سحری کے وقت نفل کے سجدے میں گئے اور چلے گئے, آخری عشرے سجدے میں ہی چلے گئے. روزہ رکھنا تھا, سحری کھانی تھی. اس کو بلایا, اس 3-4 جوانوں کو بلایا, ایسے بازو رکھا. اب کہنے لگے سارے مل کے کوئی ادھر سے کھینچے, کوئی ادھر سے کھینچے, کوئی ادھر سے, میرا بازو ہلا کے دکھاؤ. ہوئے ان طاقت لگانے والوں میں بھی شامل. اللہ اکبر. حکیم فیروز الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ طاقت ایسے بازو ہے. کہنے لگا واہ جوان واہ, سارے بھاڑی ہوئے. بھاڑی جب سرائکی کا لفظ ہے, اس کے معنی ہے بزدل ہو, سارے بزدل. پھر غیرت دلاتے تھے, لگتے ماں کا کھیر کیا نہیں پیتے ہوئے, ماں کا دودھ نہیں پیا. سرائکی میں دودھ کھیر کہتے ہیں, دودھ نہیں پیا ماں کا. اب ان کو غصہ آتا اور غیرت دلاتے تھے. پر غیرت کہاں تک, بابے کی بازو تھی, ہلتی ہی نہیں تھی. چنے اور کشمش اعصاب کو مضبوط, دماغ کو مضبوط, نظر کو مضبوط, اور پٹھوں کو ایسے مضبوط جب 80 سال کے بابے کے ایسے بازو تھا, اور 3-4-5 جوان لگے ہوئے تھے, نہ بازو کو مشرق کر سکے, نہ مغرب, نہ شمال, نہ جنوب. بازو ہل نہیں سکا, تھک گئے. بازو میں نے دیکھا نشان پڑ گئے ہیں مٹھیوں کے, بازو کو ہلا نہیں سکا. قدرتی یاد آیا تو یہ ٹوٹکا بھی بتایا میں نے. جوانی میں طاقت اس لیے اللہ تیری عبادت کروں گا, جوانی میں, بڑھاپے میں طاقت اس لیے مولا تیری بندگی کروں گا, جسم میں طاقت اس لیے کہ اے اللہ تیری رضا حاصل کروں گا, اور تیری مخلوق کی خدمت کروں گا, اور تیرے مخلوق کے کام آؤں گا. طاقت اس لیے کہ اللہ تیرے بندے آئیں گے میں ان کی خدمت کروں گا, اللہ تیرے بندے آئیں گے میں ان کی سیوا کر کے تجھے راضی کروں گا. اس لیے میں خدمت یہ اپنی جوانی کو, اپنی طاقت کو, اپنے اعصاب کو مضبوط کر رہا, اس لیے کر رہا. آج ہم نے 3 سبق یاد کیے ہیں, ابھی چوتھا شروع ہونے والا ہے. اگر ہم پہلے 3 سبق دوہرا لیں. ایک ہمارا سبق تھا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, یاد ہو گیا سب کو؟ پکی بات ہے. اچھا یاد نہ بھی ہو تو ہم نے اس کو یاد کرنا ہے. ہم 3 سبق دوہرا رہے ہیں. ابھی ایک نعت سنیں گے, اس کے بعد چوتھا سبق دوہرائیں گے. 2 سبق. دوسرا سبق کیا ہے؟ سورت قریش کا. سورت قریش کا دوسرا سبق ہے. یہ 3 دفعہ سورت قریش, اور اس کے فائدے, اور اس کی برکات, اور اس کے کمالات. اور تیسرا جو سبق ہے ہمارا وہ ہے سورت قدر کا اور سورت کوثر کا, کہ سورت قدر اور سورت کوثر وہ ہمارا تیسرا سبق ہے. چوتھا ہمارا سبق بھی ہے, جھنگا بھی ہے, وہ ہے کشمش اور چن. یہ آج کے ہمارے سبق ہیں جو ہماری زندگی کے روحانی اور جسمانی ٹوٹکے بھی ہیں, حفاظت بھی ہیں, طاقت بھی ہے, صحت بھی ہے, اور رانائی اور توانائی بھی ہے, اور اس میں زندگی کی بہت زیادہ برکتیں ہیں. یہ ہماری زندگی کا سبق ہے, یہ ہماری زندگی کا سبق ہے. وہ آپ کو چھوٹا سا کتابچہ دیا تھا, وہ آپ کو دیا تھا میں نے چھوٹا کتابچہ, وہ نہیں لائے. تو کتابچہ آپ کو دیا تھا, میں نے کہا مجھے دیجیے گا. اچھا چلو, لیکن سبق تو ہمیں یاد ہے. جی چاہتا ہے کہ آج ہم کملی والے کی نعت سنیں گے. اس کے بعد چوتھا سبق پڑھتے ہیں. آپ کے دفتر کی چابی ہے, کوئی بندہ اٹھا کے لے آئے. طاہر کوئی ہے ساتھ اس کے, چلا جائے. آپ چلے گئے, بتا دیجیے کہاں پڑھا ہے. یہ طاہر کو دے دیں, اس کو دے. جی درود پاک پڑھیں. آج نا صبح میری ملاقاتوں میں تھوڑی دیر ملاقات کرتا ہوں فجر کے بعد, تو ایک فیملی میرے پاس آئی. تو میں ان کے شوہر کے بارے میں عرض کر رہا تھا. میں نے کہا, کہتے تھے میرے مسائل ہیں, بے روزگاری, مشکلات, مسائل, پریشان. خاتون کہنے لگی کہ میں نے اپنی ساس کو خواب میں دیکھا کہ تسبیح خانے میں آنے سے پہلے بہت بری حالت میں تھی. کبھی اس کی طرف وہ کہتی مجھے آگ آتی ہے, مجھے بالوں سے کھینچا جاتا ہے, ایک دلدل ہے, ایک غار ہے, اس میں سے بالوں سے کھینچا جا رہا, عذاب میں مبتلا. کبھی مارا جاتا ہے,
اور کہا کہ میرا شوہر جب بھی تسبیح خانے میں آتا ہے مجھے سانس بہت اچھی حالت میں ملتی، اور اس نے کہا جب سے میرا بیٹا ذکر اور تسبیح خانے میں جاتا ہے مجھے اس کے اعمال کا حصہ ملتا ہے، اعمال کا حصہ ملتا ہے۔ اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے والدین کو وہ کہتے ہیں ہم بھی درس میں شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ بھوگی وال ہے لاہور میں، اس طرف مشرق کی طرف، ان کا خاندان پیشہ کسائی ہے، پرانی موٹر سائیکلوں کی سیل کرتا تھا، اور قوم ان کی کمبو ہے، پیشہ کسائی ہے۔ اس کی عمر کوئی 50 سال کی تھی، ہیپاٹائٹس کا مریض تھا، گزشتہ 1.5 سال سے تسبیح خانے سے تعلق بنا۔ ابھی اس کی فوتی تھی ہوئی چند ماہ پہلے، 3-4 مہینے پہلے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ گلی سے گزر رہا، بہترین گولڈن گھڑی ہاتھ میں ہے، کچھ باش جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ مسکرا کر بولا اللہ کے پاس گیا تو میری گٹھڑی بہت ہلکی تھی، فرشتوں نے مجھے کہا تم سائڈ پر بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد، یعنی گٹھڑی ہلکی سے مراد یہ ہے میرے پاس کوئی نیکیاں نہیں تھی، نہ میں سنی نہ دولت پلے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ تسبیح خانے والوں سے ملاقات ہوئی؟ تو اس نے اس بات کے دوران مجھے خواب میں تسبیح خانہ اور جمعرات کا درس دکھایا اور یہ کہنا تھا کہ میری مغفرت اس درس کی حاضری کی وجہ سے ہو۔ اچھا، اس سے چند دن پہلے، موت سے چند دن پہلے، میں اس کے دروازے کے سامنے گزرا، میں نے کہا اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہ نہیں ملا۔ اچھا، یہ بے شمار واقعات ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عظمت بیان ہوتی ہے، اور اللہ کی اس ذکر اور عظمت اور تعلق کی وجہ سے اللہ پاک اپنے بندوں کی مغفرت فرما دے۔ اب جو آخری چیز میں آپ کو دینے لگا ہوں، آج کا موتی، وہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے سورۃ اخلاص کا، اس کا کوئی ایک موتی آج آپ کو دینے لگا۔ میں نے پچھلے دفعہ ایک درویش کے حوالے سے 2 رکعت نماز نفل حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتائی تھی، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد سورۃ اخلاص 50 مرتبہ، یاد ہے؟ یہ 2 رکعت نماز نفل تھے کہ 50 دفعہ پہلی رکعت میں اور 50 دفعہ دوسری رکعت میں۔ اچھا، اس کے اور کمالات مجھے ملے مختلف اور درویشوں کی روایات کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد مجھے، چونکہ یہ بتا رہا ہوں واقعات در واقعات، اس کے فائدے مجھے لوگوں کے ہاں سے ملتے ہیں۔ کتنی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، اس کا تعلق بندے سے ہو، رب سے ہو، فرش سے ہو، عرش سے ہو۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ آج تک کسی کو میں نے یہ بتایا ہو اور اس نے یقین سے کیا ہو، ایک بار یا چند بار، چند دن یا چند ہفتے، اور اللہ پاک کا نظام اس کے ساتھ موافق نہ آیا ہو، اور اللہ پاک کا نظام اس کے ساتھ کوئی خیر کی طرف نہ چلا۔ آپ نہ یہ نفل سفر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوچ میں بیٹھے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، سفر میں بھی کر سکتے ہیں۔ نفل واحد چیز ہے جس کے لیے قیام بھی فرض نہیں ہے، غور سے سنیے، قیام بھی فرض نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا بھی فرض نہیں۔ نفل 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 سے علاوہ نہیں۔ کیوں جی ایسا ہے؟ سفر میں، سفر کی بات کر رہا ہوں، آپ سفر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیا فرض نہیں ہے؟ قیام بھی، قبلہ رخ ہونا۔ سفر میں اگر ہے، اب کتنے لوگ سفر کرتے ہیں، کتنے لوگ مسافر ہیں؟ اب کتنے مسافر ہاتھ کھڑا کریں؟ بہت زیادہ مسافر بیٹھے ہیں۔ سفر میں آنا جانا ویسے بھی ہوتا ہے، موقع سفر کے اس ضائع نہ کیجیے، سفر کے موقع نہ ضائع کریں۔ فیصلہ کریں کہ اس دفعہ سفر ہے، وضو کر لوں گا، وضو کر کے اور اللہ اکبر کہہ کے 2 رکعت نماز نفل، سورۃ فاتحہ کے بعد 50 بار میں سورۃ اخلاص پڑھوں گا پہلی رکعت میں، اور 50 بار سورۃ کل اخلاص پڑھوں گا دوسری رکعت۔ سفر کو ایسا بابرکت اور سفر کو ایسا مزین کریں اور ایسا بابرکت کہ اس میں مسئلے حل ہو جائیں۔ اچھا، مسافر کے ساتھ ویسے اللہ کی مدد ہوتی، بہت مدد ہوتی مسافر کے ساتھ، اور اللہ کی رعایت ہوتی اور اللہ کی رحمت ہوتی۔ اتنی مدد رعایت رحمت تو ہوتی ہے، غور سے سنیں، اتنی مدد رعایت رحمت تو ہوتی ہے کہ اللہ مسافر کی 2 کی 4 کی جگہ اللہ 2 کر دے۔ اللہ اتنی رعایت دے مسافر اور پردیش کے ساتھ کہ اللہ پاک اس کی رعایت میں اللہ 4 کی جگہ 2 کر دے، اتنی رعایت اللہ پاک دیتے ہیں۔ اب خود سوچیں کہ اتنا یہ نفل آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ سے بیٹھ جائیں، وہ سارا مضمون جو میں نے لکھا ہوا تھا مجھے مل گیا، بتا رہا ہوں، بیٹھ جائیں۔ اس نفل کو سفر کا حصہ بنا لیں۔ اچھا، دوسرا اس نفل کو تہجد کا حصہ بنا لیں، اور تیسرا اس نفل کو اشراق کا حصہ بنا لیں، اور چوتھا اس نفل کو مغرب کے بعد کے 2 نفل کا حصہ بنا لیں، اور پانچواں اس نفل کو عشاء کے بعد جو 2 نفل پڑھتے ہیں اس کا حصہ بنا لیں، چھٹا اس نفل کو ظہر کے بعد جو 2 نفل پڑھتے ہیں، 2 سنتوں کے بعد 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، اس کا حصہ بنا لیں۔ اوابین کا حصہ بنا لیں، مغرب کے بعد اوابین کی 6 یا 20 ہیں، اس کا حصہ بنا لیں۔ اچھا، آپ صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، اس کا حصہ بنا لیں۔ تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، اس کا حصہ بنا لیں۔ تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں، اس کا حصہ بنا لیں۔ عجب نفل ہے، ایک اللہ کے ولی کا تجربہ ہے اور اللہ کے نام کے وعدے ہیں کہ جو بندہ 50 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 50 سال کے ایک روایت، 80 سال کے دوسری روایت، 100 سال کے تیسری روایت۔ مفہوم ہے؟ جب بندے کے گناہ ہی معاف ہو گئے تو بندہ معصوم ہو گیا۔ حقوق العباد علماء سے ضرور پوچھ لیں، تو بندہ معاف ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جو مانگے گا اللہ عطا نہیں کرے گا، جو مانگے گا اللہ عطا نہیں کرے گا۔ بالفرض سفر میں وضو کی سہولت نہیں ہے، پھر
بابا جی کو ریاض کڈو، مخلوق تانگ بیٹھی کو ریاض کڈو سونا نگا، پانی پاس نہ ہو تو میں الحمدللہ علماء کو ساتھ لے کے بیٹھتا ہوں، ان کی مہربانی ہے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ تو پانی ساتھ نہ ہو تیمم کر لے، کسی دھول پہ، پاک مٹی پہ، دھول پہ بھی پاک مٹی پہ بھی ہاتھ لگا کے ایسے ایک ہاتھ لگایا دھول پہ، اور دھول ایسی دھول ہو جو ہاتھوں سے چپک جائے، ایسی دھول، ایسے ہاتھ لگایا اور ایسے چہرے پہ پھیر دیا اچھی طرح سے، پھر ایک دفعہ ہاتھ لگایا اور بازو کے اوپر ایسے کر کے بازو پہ پھیر دیا، یعنی کپڑا ہٹا کے، اور دوسرے بازو پہ تیمم ہو گیا۔ اگر کئی پانی کی مجبوری ہے، اشد سخت مجبوری ہے، یہ کر لیں، اور اس کے بعد نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں۔ سبحان اللہ۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں انگلینڈ جا رہا تھا، جہاز کا لمبا سفر ہے، جہاز اڑتا رہتا ہے، سفر مکتا نہیں ہے، انگلینڈ، امریکہ، یورپ، یہ ملک ایسے ہیں دور ہیں۔ مجھے کہنے لگا میں نے کہا کہ میں نے 300 رکعت نماز نفل پڑھی۔ وہ ایک ٹکٹ والا آیا لینے والا ٹرین میں، اس نے بابا ٹکٹ دکھاؤ، اس نے کہا 100 رکعت نماز نفل کا نیت کرتا ہے، اللہ اکبر۔ ہمارا پٹھان بیٹا خوش ہو گیا، چلو کسی طرح ہمارا تذکرہ تو ہوا یارا، کسی طرح ہمارا تذکرہ تو ہوا۔ 100 رکعت نماز میں 100 کو کیا سلور کہیں گے، ہیں سلو رکعت رہو ہوتے، اللہ۔ اب وہ کہ اس نے ٹکٹ والے نے کہا پتہ نہیں اس کی 100 کب ختم ہوگی، 100 کی کٹھی نیت باندھی ہے، حالانکہ اس میں ٹکٹ تھی، بغیر ٹکٹ کے نہیں تھا۔ تو کہنے لگا میں نے کہا میں نے 300 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور کہا کہ میں وضو کرتا تھا، اس میں جہاز میں وضو کی سہولت تھی، مختصر سے پانی سے وضو کر کے میں نے 300 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ سے دعا کی، کہا کہ آپ کی مجھے ایک دعا یاد آئی کہ اللہ میں عرشوں میں تیرے اور قریب ہو گیا، فضاؤں میں، ہواؤں میں، اے اللہ دنیا کی ہواؤں اور فضاؤں میں، کہا کہ میں نے آپ نے جو دعا بتائی تھی وہی کہ وہی دعا کی، یا اللہ دنیا کی ہواؤں اور فضاؤں میں گناہ ہے، آلودگی ہے، نافرمانی ہے، اے اللہ تیری رحمت اوپر ہواؤں اور فضاؤں میں فرشتے ہیں اور تو ہے، کوئی نافرمانی نہیں، کوئی آلودگی نہیں۔ میں جو صحراؤں میں جاتا ہوں نا، آخری پٹی پہ لیکن جانی وہاں ایک سجدہ کر کے دیکھیں، آپ نہیں سوچ سکتے کہ اس سجدے کی کیا تاثیر ہے اور اس سجدے کی کیا طاقت۔ صحراؤں میں سجدہ آپ کر کے دیکھیں، اس سجدے کی کیا طاقت ہے۔ کیوں؟ وہ جگہ ہے، وہ سجدہ ہے جہاں گناہ نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے۔ جتنے انسان زیادہ ہوں گے اتنی نافرمانی زیادہ ہوگی، جتنے انسان نہیں ہوں گے اتنی نافرمانی نہیں۔ اور کہا کہ جب میں پہنچا اپنے اس ملک میں، جس ملک میں انگلینڈ میں جا رہا تھا، اور اترا تو میں نے محسوس کیا کہ سارے انگلینڈ میں نور ہی نور ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کیسے، وہاں تو نور آج تک نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا وہ انگلینڈ کا نور نہیں تھا، تیری 300 رکعت نماز نفل کا نور، جو تیرے ارد گرد اللہ نے تجھے سجدوں میں، فضاؤں ہواؤں میں تجھے اللہ نے سجدوں کا وہ نور عطا فرمایا۔ ایک بات بتاؤ، بقول اللہ والے کے آگ قریب آ رہی ہے، نیچے والی آگ قریب آ رہی ہے، میری بات کو ذرا غور سے سنیے، اس آگ کو صرف سجدوں نے روکا ہوا ہے، سجدوں نے روکا۔ جتنے سجدے ہٹتے جائیں گے آگ نیچے والی اوپر آتے جائے گی۔ نیچے ساری آگ ہے، گیس، کوئلہ، پیٹرول، ڈیزل، تارکول، جو جلنے والا نظام سارا ہے، جو ایٹم بم سارا ہے، وہ نیچے ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال یہ چیزیں نیچے سے نکالتے ہیں؟ جو بھی آگ ہے نیچے سے نکالتے ہیں نا، نیچے ساری آگ ہے، آگ۔ اس لیے قرآن کہتا ہے سجین جہنم نیچے ہے، علیین جنت اوپر ہے، نیچے ساری آگ ہے، اور آگ کو ایک چیز نے روکا ہوا ہے، وہ سجدوں، یاد رکھیے سجدوں نے روکا۔ جس میں سجدے کم ہوتے جائیں گے آگ اوپر بڑھتی جائے گی، آگ اوپر بڑھتی جائے گی، زمین گرم ہوتی جائے گی، پھل، سبزیاں، فروٹ، زمین کی فصلیں، پانی خشک ہوتا جائے گا، اور پھل، فروٹ، زمین کی آبیاریاں ختم ہوتی جائیں گی، آگ بڑھتی جائے گی، پھر موسم گرم ہوں گے، بڑے بڑے لاکھوں سال کی برفی، جمی ہوئی برف، گلیشیئر، وہ پگھلنا شروع ہوں گے، آگ بڑھتی جائے گی، اور آگ کو صرف ایک چیز ختم کر سکتی ہے اور نیچے کر سکتی ہے، وہ ہے سجدے، وہ سجدے ہیں۔ سورۃ قل هو اللہ کے یہ نفل اور سورۃ اخلاص کے یہ نفل، اس کو نہ چھوڑیں، بالکل نہ چھوڑیں۔ سفر کو اس سے بہترین پر لطف بنا لیں، اور سفر میں اس سورت کے اور نفل کو ایسا مزین کر لیں، ایسا آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ سفر میں اللہ سے کہیں مولا، تو مسافر کی دعا قبول کرتے ہیں، مولا تیری رعایتیں مسافر کے ساتھ ہیں، اے اللہ تیری محبتیں پردیسیوں کے ساتھ ہیں، یا اللہ میں سورۃ اخلاص کے نفل پڑھ رہا ہوں، تیرے ایک ولی نے مجھے بتایا، ایک اللہ کے ولی کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں، ایک اللہ کے ولی نے مجھے بتایا کہ یہ پڑھو، جو مانگو ملے گا۔ اے اللہ تو مانگنے والوں کو دیتا ہے، بھیکاریوں کو دیتا ہے، اور اللہ دیتا ہے اور اللہ عطا کرتا ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے والے کو ملتا ہے، اور سورۃ اخلاص پڑھنے والے کو حیرت انگیز طور سورۃ اخلاص پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ جو ہے نا آپ کا، اس کو یہاں والے تھوڑا جانتے ہیں، فرشتے عرش والے زیادہ جانتے ہیں۔
حیران ہوئے، اسے بلایا، کہا ایسے ایسے مجھے جبریل نے تیرے بارے میں کہا ہے، تیرا کیا عمل ہے؟ یا رسول اللہ مجھے سورۃ اخلاص سے محبت ہے، مجھے سورۃ قل هو اللہ سے محبت۔ عرش والے زیادہ جان ایک درویش تھے، وہ لوگوں سے نا ادھار لے کے غریبوں کی مدد کرتے تھے، خود بھی دیتے تھے، پھر جب خود ختم ہو جاتا پھر لوگوں سے ادھار لیتے تھے، اور پھر آتا تھا تو چکا دیتے تھے۔ آخری وقت آ گیا بابا جی کا، ادھار لینے والوں کو پتا چلا کہ بابا تو جا رہا، پیچھے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اب جو آئے اس نے کہا جی بابا جی میرے اتنے پیسے ہیں، کہہ رہا ہاں میں دیتا ہوں بیٹھو۔ یہ بات کہے اور بابا جی کو بے ہوشی چاہ جائے، غشی میں چلے جائیں، سکرات لگی ہوئی تھی، موت و حیات کی کشمکش تھی، سارے پریشان تھے۔ بابا جی کو ہوش آیا تو گلی میں ایک بچہ کوئی میٹھی چیز بیچ رہا تھا، کوئی حلوہ کوئی مٹھائی، میں اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا اور اس کو بلا کے کہا کیا ہے یہ؟ کہا کتنے کی ہے؟ کہا سب کو بانٹ دے۔ خوش ہو گیا، میری ایک پل میں ساری چیز بک گئی۔ تو اس نے کہا پیسے؟ کہا یہ بھی بیٹھے ہیں تو ہی بیٹھ جا یا مولا۔ اس نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا بابا جی نا سخی ہیں اور خود بھی سخاوت کرتے ہیں، پیسے ختم ہو جائے پھر لوگوں سے ادھار لے کے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بابا جی کے جانے کا وقت ہے، ہم سب لینے والے ہیں۔ ہاں انہیں یہ کیا بنا میرا بچہ؟ پہلے تو بہت جوان پہلے تو بیٹھا رہا، اس کا رونا شروع ہو گیا، سسکیاں لے کے روتا رہا روتا رہا روتا رہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بندہ تھال لے کے آیا، فلاں رئیس نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا اتنی اشرفیاں، بن مانگے ہدیہ خیر ہوتی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے کملی والے نے ہدیہ دیا، غور سے سننا ذرا، توجہ سے آنکھیں کھول کے۔ تو اس نے کہا حضور مفہوم ہے میں نہیں لیتا، تو میرے حضور نے فرمایا مفہوم ہے، عمر لے لے، عبداللہ لے لے، ایک وقت آتا ہے اللہ پھر بن مانگے جو نہیں لیتا، ایک وقت آتا ہے اللہ مانگے پہ بھی نہیں دیتا، بن مانگے پہ جو نہ لے ایک وقت آتا ہے اللہ، ہاں اس میں زبان کا اور دل کا سوال نہ ہو، زبان کا اور دل کا سوال۔ ابھی میرے پاس مہمان آئے، اس دن یہاں مینار پاکستان کا جلسہ تھا تو ہماری تسبیح خانے میں مہمانوں کی بہت آمد تھی، دنیا آ رہی تھی۔ ایک مہمان آئے، میں انہوں نے گھر کھانا دیا، یہ مد پڑا تھا، کہنے لگے یہ کیا ہے؟ مد ہے، کہنے لگے یہ تو دے دے مجھے۔ اب میں ان سے کہا بھائی یہ سوال کا مد ہے آپ نہ لے، کہنے لگے یہ دے دیں یہ دے دیں۔ پھر انہوں نے اسے ایک صاحب کو میں نے مد دے دیا، ایک کو خلافت دے دی، مد دے دیا، وہ مد آخر لے کر گئے، پھر مد لے کے کہا کیمرے میں ذرا فوٹو تو کھنچوا لے، مد بھی لیا زبردستی لیا، کہنے لگے نبوی برکت ہے، تو دل کا سوال زبان کا سوال نہ ہو۔ دو مال ایسے ہیں جن میں برکت ہے، یاد رکھیے گا سدا، ایک وہ ہدیہ جس میں دل اور زبان کا سوال نہ ہو۔ کون سا ہدیہ؟ زبان سے تو سوال کر نہیں رہا، دل ہی دل میں سوال ہے۔ ایک وہ غنیمت جہاد کے بعد جس میں چھینا جھپٹی نہ ہو،